الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ ہم اپنی میتوں کو کیسے نفع پہنچا سکتے ہیں اور کن کن چیزوں کے ذریعے ہم ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ آج سے چند سال پہلے جو لوگ زمین پر تھے اور آج ہم میں نہیں ہیں، اور چند سالوں بعد شاید ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ جا ملیں، اور آج وہ لوگ جن چیزوں کے محتاج ہیں ہم بھی انہی چیزوں کے محتاج ہوں گے، اور وہ ہے ایصال ثواب۔ آج انسان جو عمل کر رہا ہے کل اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر انسان سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اس کو بدلہ دیا جائے گا، لیکن چونکہ انسان ظاہر بین ہے، اس نے ثواب نہیں دیکھا، اس لیے وہ اعمال میں سستی اختیار کرتا ہے، اور میتوں نے چونکہ سبحان اللہ کا ثواب دیکھ لیا ہے، الحمدللہ کا ثواب دیکھ لیا ہے، اللہ اکبر کا ثواب دیکھ لیا ہے، اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا ثواب دیکھ لیا ہے۔ یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ میت کے لیے اگر کوئی 2 رکعت نفل پڑھ کے ایصال ثواب کر دے تو اس کے لیے وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ ثواب اس کا دیکھ لیا ہوتا ہے۔ اب ان کی حرص زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کو جمع کرنا، تاکہ آخرت کے میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور ابد الآباد کی زندگی بن جائے۔ اور جو زندہ ہیں انہوں نے اس کا ثواب نہیں دیکھا تو وہ اعمال میں سستی اختیار کرتے ہیں اور اعمال کی قدر نہیں کرتے۔ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں گا جو فضائل اعمال میں بھی ذکر ہے۔ شیخ ابو یزید قرطبی جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا کہ جو 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو میں نے اپنے لیے اور اپنے کئی رشتہ داروں کے لیے اس کے کئی نصاب پڑھے، یعنی 70,000 دفعہ پڑھنا ایک نصاب کہلاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک نوجوان تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے۔ ایک دفعہ وہ نوجوان میرے ساتھ کھانے میں شریک ہوا اور دفعتاً اس نے ایک چیخ ماری۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے تو اس نے کہا میری والدہ کو دوزخ میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں ایک نصاب اس کی والدہ کو ہدیہ کر دیا، اور اس کا علم میرے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ نوجوان خوش ہو گیا اور اس نے کہا کہ میری والدہ سے عذاب ہٹا دیا گیا ہے، اب وہ اچھی حالت میں ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ مجھے اس واقعے سے 2 چیزوں کا فائدہ ہوا۔ ایک یہ کہ اس عمل کی سچائی کا، اور دوسرا اس سے بندے کی بخشش ہونے کا۔ کلمہ طیبہ کلمہ اساس ہے ایک مومن بندے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہر روز 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اور جب وہ قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ 100 دفعہ پڑھنے پہ کتنی دیر لگتی ہے، لیکن چونکہ آج ہم نے ثواب نہیں دیکھا، اس لیے ہم
اعمال میں سستی برتتے ہیں۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال اس لیے وزنی ہوں گے کہ ان کی زبان ایک ایسے کلمے سے مانوس ہوگی جو پچھلی امتوں پر بھاری تھا، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ بس اس کلمے کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ میری ویڈیو کا آج عنوان چونکہ میتوں کو اصالہ ثواب کرنا اور وہ چیز جو میت کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے اس سے متعلق بات کرنا ہے، وگرنہ آپ میت کو کسی بھی چیز کے ذریعے اصالہ ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ آپ میت کو 2 رکعت نفل ہر روز پڑھ کر بھی اصالہ ثواب کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ وہ اس کا ثواب اس میت کے لیے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ آپ یاسین پڑھ کر بھی میت کو ہدیہ اور گفٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ یاسین پڑھنے کا ثواب 10 قرآن کے برابر ہے۔ آپ سبحان اللہ کہہ کر بھی میت کو ہدیہ کر سکتے ہیں کہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنے پر جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ آپ الحمدللہ کہہ کر بھی میت کو ثواب بخش سکتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ الحمدللہ کہنے کا ثواب ایسا ہے جیسے کسی گھوڑے کو ساز و سامان کے ساتھ یا اپنے اللہ کے راستے میں دے دیا ہو۔ آپ اللہ اکبر پڑھ کر بھی میت کو اصالہ ثواب پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھنے کا ثواب ایسا ہے جیسے آپ نے ایک اونٹ ذبح کیا اور اس کا گوشت تقسیم کر دیا۔ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ کر بھی میت کو ثواب ہدیہ کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ دن میں یا رات میں اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال سے برائیوں کو مٹا دیتے ہیں، اس کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ بس اس کلمے کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اگر ہم اپنی میتوں کو اس کا ایک نصاب بخش دیں تو میت کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے اس میت کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی میتوں کو اپنی میتوں کو جب ان کے وفات کا وقت ہو لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کیا کرو، کیونکہ جو شخص مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا، یا رسول اللہ، اگر تندرست اس کو پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو یہ اور زیادہ جنت کو واجب کرنے والا ہے۔ بس آپ بھی کم از کم ہر روز 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں۔ اس کے پڑھنے پر چند منٹ ہی لگتے ہیں، لیکن اس کے پڑھنے پر کتنے زیادہ فضائل ہیں کہ قیامت کے دن جب انسان اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور اس فضائل میں ایک نوید بھی ہے کہ ظاہر ہے ایک انسان کا خاتمہ بالخیر ہوگا تو اس کا چہرہ قیامت کے دن چمک رہا ہوگا۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا، اے اللہ مجھے کوئی وظیفہ عطا فرما دیں جس سے میں آپ کو یاد کیا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ یہ تو ساری انسانیت پڑھتی ہے، مجھے کوئی خاص وظیفہ عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اے موسیٰ، اگر ساتوں زمین ساتوں آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ اس کلمے کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ جو انسان اس کی کثرت کرتا ہے اس کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، اور دنیا میں جتنا زیادہ انسان اس کو پڑھتا رہتا ہے اس کے گناہ مٹتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو بندہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اس کے گناہ ایسے منہدم ہو جاتے ہیں جیسے سیلاب کی وجہ سے عمارتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یعنی سیلاب جس طرح عمارتوں کو منہدم کر دیتا ہے، اسی طرح مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھنے سے گناہوں کی عمارتوں کی عمارتیں منہدم ہو جاتی ہیں۔ آپ اپنی میتوں کو کلمہ طیبہ پڑھ پڑھ کر اصالِ ثواب کریں۔ جتنا زیادہ آپ کلمہ پڑھ کر اس کو اصالِ ثواب کریں گے، اگر آپ ایک نصاب اپنے کسی عزیز کو ہدیہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی کریم ذات اس کا ثواب آپ کو بھی عطا فرمائیں گے اور میت کو بھی نفع عطا فرمائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا ہے، انی انا اللہ لا الہ الا انا لا اعذبہ من قالہا، کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو اس کلمے کو پڑھتا رہے گا میں اس کو عذاب نہیں دوں گا۔ ایک بزرگ جو کلمے کے نصاب پڑھتے رہتے تھے، ان کا یہ واقعہ مشہور ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جنازے میں شریک ہوا جس میں لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس میت کو ایک نصاب بلکہ 2 نصاب پڑھ کر بخش دوں، اور وہ میت کسی عورت کی تھی۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت حسین و جمیل تخت پر بیٹھی ہے اور اس کے سر پر تاج ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس خاتون نے کہا میں وہی خاتون ہوں جس کے جنازے میں آپ شریک ہوئے تھے اور مجھے ایک کلمے کا ایک نصاب بخشا تھا۔ یہ سب اسی کی برکت ہے۔ اور میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میری بندی، تمہارے پاس کوئی عمل نہیں تھا سوائے ایک نیکی کے۔ وہ نیکی یہ تھی کہ تم لوگوں کی پردہ پوشی کرتی تھی، ان کی عیبوں کی پردہ پوشی کرتی تھی، اور اسی نیکی کی قبولیت کی وجہ سے میں نے اس نیک بندے کو تمہارے جنازے میں بھیجا اور تمہارے بخشش کا سامان کیا، اور میرے بندے بندیوں میں سے جو بھی لوگوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، میں مرتے وقت اس کی بخشش کا کوئی نہ کوئی سامان کر دیتا ہوں۔ اور تمہاری اسی نیکی کی وجہ سے میں اس نیک بندے کو تمہارے جنازے میں بھیجا اور اس نے تمہارے لیے کلمے کے نصاب بخش دیے۔ یہی بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ دونوں طرف ایک راستے میں چل رہا ہوں جو بلندی کی طرف جا رہا ہے، اور دونوں طرف کرسیاں لگی ہوئی ہیں جس پر لوگ بیٹھے ہیں، ان کے سروں پر تاج ہیں۔ میں سیڑھیاں چڑھتا رہا اور سب سے اونچی جگہ میں پہنچا، وہاں ایک کرسی تھی۔ مجھے کہا گیا کہ یہ آج اس مجلس کی صدارت آپ نے کرنی ہے، اور یہاں جتنے بھی لوگ دائیں بائیں کرسیوں میں بیٹھے ہیں اور ان کے سروں پر تاج ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کو آپ نے کلمے کے نصاب بخشے تھے۔ ان سب کو آپ نے جتنا کلمے کا نصاب بخشا ہے
ان سب کے بقدر اللہ نے آپ کو ثواب عطا فرمایا ہے، اور ان سب لوگوں کی، ان میں سے ہر ایک کی جتنی بڑی جنت ہے ان سب کو ملا کر آپ اکیلے کی جنت ہے۔ بس یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کسی کو ہدیہ کر رہے ہیں، اپنی میتوں کو یاد کر رہے ہیں، اور اس کا ثواب آپ کو ہی مل رہا ہے۔ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھ کر اپنے میتوں کو ایصال ثواب کریں، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ بس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی اس آیت کے بارے میں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا ہوگا تو قیامت کے دن اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ بس آپ اس کلمے کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ کتابوں میں آیا ہے کہ اس کی کلمے کی کثرت بہت زیادہ کریں، اور احادیث میں بھی اس کی کثرت کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اور فرمایا گیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس کلمے کی کثرت کرو اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب تم پڑھنا چاہو تو اس کو پڑھ نہ سکو، یعنی جتنا زیادہ انسان لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو موت کے وقت بھی اس کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہوگا۔ بس کتابوں میں آیا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہ کے ذریعے ہلاک کیا، اور لوگوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار کے ذریعے ہلاک کر دیا، یعنی میں نے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کیا، اور لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ کر ان گناہوں کو معاف کرا دیتے ہیں۔ آپ جتنا زیادہ اس کلمے کو پڑھیں گے اس سے آپ کا دل منور ہوگا، کم از کم آپ 100 دفعہ پڑھنا نہ چھوڑیں۔ آپ اس کو 100 دفعہ پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو اس کو پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر کر دیں، یا تو فجر کی نماز کے بعد پڑھیں یا ظہر کے بعد پڑھیں۔ اگر کسی وظیفے کو آپ وقت مقرر کر کے نہیں پڑھیں گے تو وہ وظیفہ آپ سے رہ جائے گا۔ اگر آپ وقت مقرر کر کے کسی بھی وظیفے کو پڑھیں گے تو اس وقت پر آپ کو یاد آ جائے گا کہ میں نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کی آپ جتنی زیادہ کثرت کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ کا دل منور ہوگا، آپ کا ایمان ترقی کرے گا، اور جتنا دل منور ہوگا اتنا ہی نیکیاں کرنا آسان ہوگا، اتنے ہی اعمال اختیار کرنا آسان ہوگا۔ بس آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی میتوں کو اس کلمے کے نصاب نہیں بخشتے، الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی میتوں کو کلمے کا نصاب بخشتے ہیں۔ اگر ہم اپنی گرد و پیش کا جائزہ لیں، اگر آج کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے فوت ہونے کے بعد دفنانے تک کتنا وقت ہوتا ہے، اس دوران کتنے ہی مرد اور کتنی ہی عورتیں میت کے گھر میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ ہم اگر اس دوران یہ اہتمام کریں کہ بجائے کرسیوں پر ان کو بٹھانے کے فرش پر بٹھانے کا اہتمام کریں، اور ان کو گیٹیاں دیں یا ان کے ہاتھ میں تسبیح تھما دیں، اور ان کو اس بات کی ترغیب دیں کہ آپ جس میت کے جنازے کے لیے آئے ہیں اس کو اعمال کا ہدیہ کریں، اس کو آپ جتنا زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہدیہ کر سکتے ہیں کریں۔ ہم دنیا میں کوئی دوست اگر کسی دوست کے گھر جاتا ہے
تو کہتا ہے میں خالی ہاتھ نہ جاؤں۔ کوئی اپنے عزیز کے ہاں جاتا ہے تو کہتا ہے کچھ نہ کچھ لے کے جاؤں۔ اگر بہت زیادہ لمبے عرصے کے بعد جاتا ہے تو اور زیادہ اس کو سوچتا ہے۔ ہمیں میتوں کے بارے میں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم میت کے جنازے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کو کچھ ہدیہ کر دیں۔ جیسے ان بزرگ کی عادت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جس کا ذکر میں نے ابھی کیا، کہ وہ کلمے کی نصاب پڑھتے تھے اور لوگوں کو ہدیہ کرتے تھے۔ پہلے لوگوں کا یہ مزاج ہوتا تھا۔ بس یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آج کا مزاج یہ ہے کہ جس گھر میں میت ہوتی ہے اس میں جمع ہونے والی خواتین اور مرد آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ اس میت کو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہدیہ کر دیا جائے، اسے سورۃ اخلاص 100 دفعہ پڑھ کر گفٹ کر دیا جائے، کیونکہ آج یہ ایسے سفر پر جا رہا ہے جس پر آج سے پہلے نہیں گیا۔ بس اگر اس دوران اس میت کو بولنے کا اختیار دیا جائے، وہ میت یہی کہے گی کہ مجھ پر رحم کرو، تم اگر میرے جنازے میں آئے ہو تو مجھے کچھ پڑھ کر ہدیہ کر دو، تاکہ جب میں قبر میں اتروں تو میرے پاس اعمال کا ایک ذخیرہ ہو اور یہ مناظر مجھ پر آسان ہو جائیں۔ لیکن یہ المیہ بہت بڑا المیہ ہے کہ خواتین سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور مرد آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کوئی دوست بہت عرصے بعد آپس میں ملے ہوں اور ایک دوسرے کا احوال پوچھتے ہیں، اور میت کے متعلق صرف اتنی سی بات ہوتی ہے کہ میت کیسے فوت ہوئی، اچھا جنازہ کب ہے۔ اس کے بعد آپس کے احوال شروع ہو جاتے ہیں، اور وہاں اگر 2 گھنٹے بیٹھنا ہو، 3 گھنٹے بیٹھنا ہو، کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ اس دوران ہم اپنی قبر کو بھی یاد کر لیں۔ ہم اگر آج دوسروں کی خیر خواہی کو سوچیں گے اور اپنے رشتہ داروں کو، اگر کسی کے والد فوت ہوئے ہیں، ان کے لیے کلمے کے نصاب پڑھیں گے، یا اگر کسی کی والدہ فوت ہوئی ہیں تو اس کے لیے کلمے کے نصاب پڑھیں گے، تو والدین کے پڑھنے سے اولاد کو دنیا میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ بلکہ کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جو اپنے والدین کی جمعے کے دن قبر کی زیارت کرنے جاتے ہیں، اس کے بہت زیادہ فضائل آئے ہیں۔ اور اسی طرح رشتہ داری میں جو سب سے زیادہ قریب رشتے ہیں، ہم انہیں کلمہ طیبہ کی نصاب کے ساتھ یاد رکھیں اور زیادہ سے زیادہ نصاب پڑھ کر ان کو بخشیں۔ جتنے زیادہ ہم نصاب پڑھتے رہیں گے، بس یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے۔ آپ کسی بھی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ آپ کا ہے، کسی بھی نوعیت کا ہے، اور وہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، آپ اس کے لیے کلمے کے نصاب پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک نصاب 70,000 کا لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، لا الہ الا اللہ، ہر 100 اور 200 دفعہ جب تسبیح 200 کو پہنچے تو آپ ساتھ محمد الرسول اللہ بھی اضافہ کر دیں، اور اس طرح اس کو نوٹ کرتے رہیں۔ جب ایک نصاب ہو جائے تو دوسرا نصاب شروع کر دیں۔ روز آپ یقین کریں، جب آپ ایک نصاب پڑھنے کے قریب ہوں گے تو آپ کو اپنے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ ایک نصاب پڑھنا آپ کو دوسرے نصاب کی طرف دعوت دے گا، کیونکہ آپ اپنے مسائل حل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔
اور اپنے سکون کو بڑھتا ہوا دیکھیں گے، آپ دنیا کے مسائل کے لیے بھی اس کلمے کی نصاب پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے، آپ کے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کے مسئلے ہیں، چاہے وہ آپ کے اولاد سے متعلق ہیں، آپ کے گھر بار سے متعلق ہیں، آپ کے کاروبار سے متعلق ہیں۔ اس کلمے کی اتنی زیادہ برکات ہیں، جو کلمہ ہماری آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کو بنا رہا ہے، تو ہماری اس چند روزہ زندگی کو کیوں نہیں بنائے گا؟ اور اس کا ثواب الگ آپ کو ملے گا۔ اور اپنی میتوں کو بھی اس کے نصاب کے ساتھ یاد رکھیں کہ ان کا بہت زیادہ حق ہے۔ جتنا زیادہ آپ پڑھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ جتنے میتوں کو آپ ہدیہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کے برابر آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور جتنا زیادہ اس کو پڑھتے رہیں گے، اس سے آپ کا سکون بڑھے گا، اور آپ کا ایمان ترقی کرے گا، اور نام اعمال میں نیکیوں کی کثرت ہوگی، اور موت کے وقت بھی زبان پر یہ کلمہ جاری ہوگا انشاءاللہ، اور قبر کو بھی یہ کلمہ روشن کر دے گا۔ اور قیامت کے دن جب آپ اٹھیں گے تو آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ چمک رہا ہوگا، اور پلسرات کے اندھیروں میں یہ کلمہ روشنی پیدا کرے گا۔ اور جب نام اعمال ملے گا تو آپ کو اس کلمے کی برکت سے دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور اللہ بھی راضی ہوں گے اور اللہ کے نبی بھی راضی ہوں گے۔ اگر آپ اس سے بھی اوپر سوچیں، آپ اس کلمے کا نصاب پڑھ کر پوری امت کو اِرسال ثواب کریں۔ جتنا زیادہ آپ پوری امت کو اِرسال ثواب کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے خوش ہوں گے اور اللہ بھی خوش ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو انہیں نفع پہنچانے والا ہے۔ اور اپنے میتوں کو جتنا زیادہ اس کا اِرسال ثواب کریں گے، ان کی قبریں روشن ہونے کا ذریعہ آپ بنیں گے، اتنے ہی آپ کے قبر میں پہنچنے سے پہلے آپ کی قبر روشن ہونا شروع ہو جائے گی، اور بڑی بڑی نعمتیں آپ کی منتظر ہوں گی۔ اور جتنے زیادہ پوری امت کو اِرسال ثواب کریں گے، اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، کیونکہ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بہت زیادہ پیار ہے۔ جب پوری امت سے آپ اپنے پیار کا اظہار اِرسال ثواب کے ذریعے کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے راضی ہوں گے، اور آپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اب آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ خصوصاً اپنے رشتہ داروں کو بہت زیادہ اِرسال ثواب کریں، اور کلمے کا نصاب زیادہ سے زیادہ پڑھ کر ان کو ہدیہ کریں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے 70,000 پڑھنا بہت مشکل ہے، اس کے لیے آپ چند لوگوں کو جمع کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ ایک دن میں بھی 70,000 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ خود پڑھ رہے ہیں تو آپ تھوڑا تھوڑا بھی روز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ روز اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اعمال زیادہ محبوب ہیں بندے کے جو دائمی ہوں، بے شک تھوڑے ہوں، ان اعمال سے جو دائمی نہ ہوں۔ اور ایک دن انسان ایک عمل کو بہت زیادہ کر کر دوسرے دن چھوڑ دے،
اسی کے متعلق فرمایا خیر الاعمال اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اعمال وہ ہیں جو دائمی ہوں اگرچہ تھوڑے ہوں۔ آپ بے شک 100-200 دفعہ روز لا الہ الا اللہ پڑھیں، ہر روز پڑھتے رہیں گے، 300 دفعہ روز پڑھیں، ہر روز پڑھتے رہیں گے، تعداد بڑھتی رہے گی، اور خیر کے باغ جتنے زیادہ لگاتے رہیں گے، مرنے کے بعد آپ کو اس کا پھل ملتا رہے گا۔ اگر اوروں کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے بھی انتظام فرما دے گا، کیونکہ وہ بہت کریم ذات ہے، بہت غیور ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کلمے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ ان اعمال پر اگر کوئی لگ جاتا ہے تو آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا، آپ کے لیے بہت بڑا خیر کا ذریعہ ہوگا۔ آپ کے کہنے سے اگر کوئی ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو اس کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، کیونکہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر 4000 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ خود سوچیں، جب آپ اس خیر کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں گے اور کوئی اس پر عامل بنے گا تو اس سب کا ثواب آپ کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کلمے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کلمے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو اپنے فضل اور رحمت سے ہمارے زبان پر اس کلمے کو جاری و ساری فرمائے، لا الہ الا اللہ